گرمی اپنے عروج پر تھی، صحرا خاموش تھا، لیکن اس دن اس خاموشی کے اندر ایک ایسا اعلان ہونے والا تھا جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی۔ ہزاروں لوگ ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، حج مکمل ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عظیم باب اختتام کے قریب ہے، مگر پھر راستے میں ایک مقام آیا، غدیر خم، اور وہاں تاریخ نے اچانک اپنی رفتار بدل دی۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ 1400 سال بعد بھی مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں اس واقعے کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں غدیر خم صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک ایسی بحث، ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی یاد بن گیا جس نے نسلوں کو متاثر کیا؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں واپس جانا ہوگا جب عرب کی سرزمین تیزی سے بدل رہی تھی۔ اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ قبائل جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک ہی پرچم کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ لیکن ہر بڑی تبدیلی کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جو شاید بہت سے دلوں میں موجود تھا مگر زبانوں پر نہیں آتا تھا۔ اسی پس منظر میں غدیر خم کا واقعہ پیش آتا ہے۔ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہوئے، ایک خطبہ دیا گیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور پھر ایک ایسا جملہ ادا ہوا جو بعد میں اسلامی تاریخ کے اہم ترین جملوں میں شمار ہونے لگا۔ من کنت مولاہا فہذا علی مولاہا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ یہ الفاظ مختصر تھے لیکن ان کی گونج بہت طویل ثابت ہوئی۔ یہی سے تاریخ کے دو مختلف زاویے سامنے آتے ہیں۔ شیعہ مکتب فکر اس اعلان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت اور جانشینی کے واضح اعلان کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ سنی مکتب فکر اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، محبت اور عظیم مقام کے اظہار کے طور پر سمجھتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک ہی واقعہ مختلف تعبیرات کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چند لمحوں کے لیے اختلافات سے ہٹ جائیں تو ایک اور سوال سامنے آتا ہے، آخر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنی اہم کیوں تھی؟ کیوں ان کا نام ایک ایسے موقع پر لیا گیا جب ہزاروں لوگ موجود تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نہیں تھے، وہ بچپن سے اسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، ہر بڑے مرحلے پر ان کا کردار نمایاں تھا۔ وہ بہادری کی علامت بھی تھے، علم کا سرچشمہ بھی، اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منفرد باب بھی۔ مگر تاریخ صرف شخصیات سے نہیں بنتی، تاریخ ان سوالوں سے بنتی ہے جو شخصیات کے گرد پیدا ہوتے ہیں۔ اور غدیر خم کے بعد یہی سوال بڑھتا گیا، اس واقعے کا اصل مطلب کیا تھا؟ اس کے سیاسی نتائج کیا تھے؟ اس کے روحانی اثرات کیا تھے؟ اور سب سے بڑھ کر امت نے اسے کیسے سمجھا؟ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں اٹھیں اور گر گئیں، خلیفہ آئے، بادشاہ آئے، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن غدیر خم کا ذکر ختم نہ ہوا، کیونکہ اب یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا تھا،
یہ شناخت کا حصہ بن چکا تھا، عقیدے کا حصہ، احساس کا حصہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ تاریخ کو صرف واقعات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں تاریخ انسانی نفسیات کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ لوگ صرف الفاظ کو یاد نہیں رکھتے، وہ ان الفاظ کے ساتھ جڑے احساسات کو یاد رکھتے ہیں۔ غدیر خم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس میں قیادت کا پیغام دیکھا، کچھ نے محبت اور وفاداری کا، اور کچھ نے اسے امت کی وحدت اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے مقام کی یاد دہانی سمجھا۔ اصل سوال شاید یہ نہیں کہ اس دن کیا کہا گیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے اس دن کہی گئی بات کو کیسے سمجھا، کیونکہ کبھی کبھی تاریخ کا سب سے بڑا اثر خود واقعے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس تعبیر میں ہوتا ہے جو بات کی نسلیں اختیار کرتی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں غدیر خم صرف ماضی کی کہانی نہیں رہتا، یہ حال کا سوال بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم طاقت، قیادت، وفاداری اور مذہبی تشریحات کے درمیان تعلق کو سمجھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق تھا، یا پھر تاریخ کے بڑے موڑ ہمیشہ ایسے ہی خاموش لمحوں میں جنم لیتے ہیں؟ آج بھی جب غدیر خم کا ذکر ہوتا ہے تو صرف ایک واقعہ یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک پوری فکری، روحانی اور تاریخی روایت زندہ ہو جاتی ہے۔ اور شاید یہی اس واقعے کی اصل طاقت ہے۔ صحرا کی وہ دوپہر ختم ہو گئی، قافلے اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے، مگر غدیر خم میں کہے گئے الفاظ وقت کے صحرا میں کہیں گم نہیں ہوئے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، بحثوں میں، کتابوں میں، دلوں میں، اور شاید ان سوالوں میں بھی جن کے جواب تاریخ اب تک مکمل طور پر نہیں دے سکی۔ کیونکہ بعض اوقات ایک لمحہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس لمحے کی بازگشت صدیوں تک ختم نہیں ہوتی۔